الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو اپنی محبت عطا کی، انہوں نے دین کی خدمت، امت محبوب کی خدمت کا کام کیا۔ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں ہے؟ جلیل القدر صحابی ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، قطعی جنتی صحابی، جن کے فضائل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جن کے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائے، جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعی جنتی ہونے کی بشارت دے دی، لیکن آپ عاجزی و انکساری کے اس قدر پیکر تھے، خلافت ملنے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ عبادت میں اس قدر مشغول رہا کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سامنے بہت دشوار گھاٹیاں ہیں۔ کبھی کبھی خوف کے غلبے کے سبب کہا کرتے تھے کاش میں کوئی درخت یا پیڑ ہوتا۔ خوف خدا کا غلبہ اتنا تھا کہ اپنے منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے کہ میری زبان سے کوئی نافرمانی کا جملہ نہ نکل جائے۔ اس قدر احتیاط والے، اس قدر تقوی والے، اس قدر پرہیزگاری والے۔ آپ کے فضائل پر بہت ساری احادیث ہیں، واقعات ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو آپ اس واقعے میں غور کریں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ عاجزی، انکساری اور عبادت اور پرہیزگاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والوں سے محبت، اس کا انداز آپ کے سامنے آتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن اصبہائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسن بن علی المرتضیٰ جب چھوٹے سے مدنی منع تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر رونق افروز تھے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ہمیشہ منبر پر اپنے نانا جان ہی کو بیٹھتے دیکھا تھا، اس لیے ایک نئے شخص کو دیکھ کر اپنی ننھی سوچ کے مطابق کہنے لگے، آپ میرے بابا جان کی جگہ سے نیچے اتر آؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ شہزادہ اہل بیت کی دل شکنی ہو۔ آپ فوراً نیچے تشریف لے آئے اور فرمایا، اے حسن، تو نے سچ کہا، یہ تیرے بابا جان ہی کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرط محبت سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا، اور گویا اس مدنی منع نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے ایک عاشق صادق کے دل کے تار چھیڑ دیے۔ محبوب کے ساتھ بیتے ہوئے وہ انمول ایام یاد آ گئے، محبوب کی میٹھی اور دل ربا ادائیں یاد آ گئیں، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، اور جدائی کے وہ جذبات جو بڑی مشکل سے دل میں رکے ہوئے تھے آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے بہہ نکلے، اور فراق یار میں زارو کتار رو پڑے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے، اور دل میں یہ خیال آیا کہ شاید امیر المومنین اس لیے روئے ہیں کہ میں نے اسے سکھایا ہے۔ تو فرمانے لگے، خدا کی قسم یہ میرے حکم سے نہیں ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف پیار بھرے انداز میں دیکھ کر کہا، تم نے سچ کہا، واللہ میں تمہیں متہم نہیں کرتا کہ تمہارے کہنے پر اس نے یہ کہا، یعنی یہ مدنی منع ہے، اگر کہہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے،
ایک مدنی منا آ کر آپ سے یہ کہے کہ یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، آپ اس سے اتر آئیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدنی منع کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیں، انہیں پیار کریں، ان سے محبت کا برتاؤ کریں۔ عاجزی کیسی تھی، انکساری کیسی تھی، اس غریب جو بیمار ضعیف کے گھر میں جا کر صفائی کر دیں، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، اپنے گھر کا جا وہ سامان خود اٹھا کے لائیں، پانی بھر کے لائیں، لوگوں کی خدمت کرتے پھریں، لوگوں سے دعائیں کرواتے پھریں، دعا کرو ابو بکر بخشا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر فریادیں کرتے رہے، مالک مجھے معاف کر دے۔ اس قدر نیک ہونے کے باوجود اللہ کا ڈر کتنا تھا دلوں میں۔ یا میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمیں بھی دنیا میں کوئی منصب ملے، کوئی 2 افراد پر ہی چاہے امیر مقرر کیے جائیں، کسی بھی معاملے میں ہمیں کوئی ذمہ داری ملے یا کوئی منصب ملے، کوئی اختیار ہاتھ میں آ جائے، کوئی منصب مل جائے، لوگوں پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، لوگوں کے ساتھ جب وہ ظالمانہ رویہ اختیار نہ کریں، تکبر دل میں نہ آنے دیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، کیونکہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت متقین کے لیے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کثرت سے کیا کرتے تھے، نماز کے اس قدر اہتمام ہوا کرتا تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ نماز جب وہ اندھیری قبر کا چراغ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سن کر محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال بھی عشق نبی میں گھل گھل کے ہوا تھا، اس قدر محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ عبادت کا ذوق اور تلاوت کا شوق عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی عبادت و تلاوت کا شوق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔